السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ کی بزم خدمت میں چند اشعار لے کر بارگاہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح میلاد النبی میں گلدستہ نعت لے کر حاضر ہوا تھا، ویسے میرا معمول تو نثر کے باب میں ہو چکا ہے، مگر میں شاعری 1992 یعنی 92-3-4 سے جب میں سہسرام دارالعلوم خیریہ نظام سہسرام میں پڑھتا تھا تبھی سے کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں میرے استاذ الشعراء حضرت علامہ استاذ محترم ملک الظفر صاحب سہسرامی، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، خصوصاً ہے، اور مفتی مطیع المصطفیٰ صاحب فائق خصوصاً ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی عمر کو برکتوں سے نوازے۔ میں نے چند اشعار لکھے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ ڈال دیے ہیں، لیکن میں واضح کر دوں کہ دوسرا شعر جو ہے اس میں قافیہ تھوڑا سی میرا مطلب یہ کہ اب ظاہر ہے، چونکہ اس راہ میں یا اس جانب یوں کہیے کہ ارشاد احبہ ناطق ہے، ناچار اس راہ پڑا جانا ایسا، تو جب تسلسل رہتا ہے تو اس جانب دھیان رہتا ہے۔ دوسرے شعر کا قافیہ مثلاً یہ قافیہ ہے سخا، رہا اور ملا، یہ سب قافیہ ہے، الیف اشباعی، تو موزونیت میں نہ رہ سکا۔ اور جیسے کہ ہند ہے آپ کا بس، یہ لفظ بس آ گیا۔ آپ کا غریب نواز جو ہے، یہ آپ کا غریب نواز یہ ردیف ہے تسلسل کے ساتھ، آپ کا غریب نواز، جیسے تم پہ کروڑوں درود یہ ردیف ہے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، یہ سب جو ہے یہ قافیہ ہے۔ تو لفظ بس جو ہے یہاں پر سیکنڈ شعر کے دوسرے مصرے میں یہ قافیہ مطلب گر گیا تھا، تو ارباب دانش سے معذرت ہے اور ارباب ادب سے بھی معذرت ہے، لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ اخلاص کے ساتھ اگر میری اصلاح کریں تو میں اصلاح کو قبول کروں گا الحمدللہ۔ اس میں کبھی بھی آپ ٹینشن نہ لیں کہ کیسے میں کہوں کیسے کہوں، اور اگر اس پہ لکھیں گے تو بہت ٹھیک ہوگا۔ اپنے لوگ جو ہوتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اور غیر جو ہوتے ہیں تنقید کرتے ہیں، اگر اپنا سمجھتے ہیں تو اصلاح ضرور کریں، خصوصاً اشعار کی دنیا یعنی نظم کی دنیا میں شغف رکھنے والے علماء اور حضرات اور شعراء۔ بہرحال میں نے صحیح کر لیا ہے ابھی کہ وہ ہند ہے آپ کا بس نہیں، بلکہ اس کو بدل دیں کہ آپ آئے نہیں بھیجے گئے ہم سب کے لیے، ہند آقا نے دیا، عطا رسول بھی ہے نا، رسول کی عطا، تو ہند آقا نے دیا یا ہند آقا کا دیا، آپ کا غریب نواز نے، حضور نے آپ کو عطا کیا، بن گیا آپ کا۔ خیر، تو اشعار آپ دیکھیں، اصلاح بھی کر لیں۔ ہند آقا کا دیا، آپ کا غریب نواز، سبحان اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منقبت در شان غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، محسن ہندوستان، شان ہندوستان۔ واہ کیا جود و سخا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اس طرح کی وہ زمین ہے۔ واہ کیا جود و سخا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا۔ معافی ضمیر ہمارا ہے، لیکن میں اہل سنت کہ ہر فرد کی جانب سے، مرد عورت بچے سب کی جانب سے ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ واہ کیا جود و سخا آپ کا
غریب نواز، ہم غریبوں پہ رہا آپ کا غریب نواز، جود و سخا ہم غریبوں پہ رہا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا۔ یہ دوسرا شعر دیکھیں جو ابھی میں نے تحریف کی ہے، اور فیس بک وغیرہ پہ بھی آپ لوگ اگر سیو کیے ہوں گے تو اس کو تحریف کر لیں، اس کو بدل لیں۔ آپ آئے نہیں، یہ شعر جو میں نے لکھا خصوصاً پہلا مصرع ابھی 2 3 4 5 مہینہ پہلے بھارت کے اس راجا اور اس ہمیشہ کے خواجہ پر جو سوشل میڈیا کی طرف سے خصوصاً لٹیرے وغیرہ کا جملہ استعمال کیا گیا تھا، معاذ اللہ کوئی ارنب گوسوامی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے، اس وقت کہا تھا لٹیرا وغیرہ، تو میں اس کا بھی اس میں اشارہ کر رہا ہوں اور رد کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ خواجہ غریب نواز یہاں لوٹنے نہیں آئے تھے، نبی نے ان کو بھیجا ہے، اور ہمت ہے تو نبی پر ریمارک کر کے دیکھو، کیونکہ نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواجہ غریب نواز فیضان نبوت لے کر کے انڈیا تشریف لائے۔ آپ آئے نہیں، بھیجے گئے ہم سب کے لیے، خواجہ آپ آئے نہیں، بھیجے گئے ہم سب کے لیے، ہند آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہند نانا ہند آقا کا دیا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا آپ کا غریب نواز۔ اب قافیہ جو دیا بنا ہے یہ صحیح قافیہ ہے۔ اور تیسرا شعر بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے تو پسند ہے، دیکھیں۔ سیرت حیدری اخلاق حسن خو حسین، سیرت حیدری اخلاق حسن خو حسین، وصف کل رہنما تھا آپ کا غریب نواز، وصف کل حضرت حیدر کی سیرت، امام حسن کے اخلاق، حسین کی خصلتیں عادتیں، یہ سارے اوصاف آپ کے رہنما تھے دین و تبلیغ کی راہ میں۔ بیٹھ کر کے صرف مجاورت گیری لوٹنا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، خود بھوکے رہ کر کھلانا یہ آپ کی شان تھی، اسی لیے تو آپ کو غریب نواز کہا جاتا، غریبوں اور فقیروں کو آپ خوب نوازتے تھے۔ اور سچ میں کہیں تو ایمان والے درویشوں کے، فقیروں کے، اللہ والوں کے یقین جانے ان کی بارگاہوں میں غریب ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی بارگاہوں کا ہمیشہ خوش نصیب بنائے رکھے۔ آگے دیکھیں، عدل و انصاف کا مینار ہے دربار تیرا، یا خواجہ عدل و دیکھے ہوں گے آپ جا کر کے، سب کھاتے ہیں، میں نے بھی کھایا ہے، تم تو ہیں ان کے دروالے، الحمدللہ سب کھاتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کھاتے ہیں، ہے عدل و انصاف کا
مینار ہے دربار تیرا، صدقہ ہر ایک کو ملا آپ کا غریب نواز، صدقہ ہر ایک کو ملا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا۔ شعر دیکھتے جائیں۔ یہاں بر صغیر کا ایک لفظ استعمال کیا میں نے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ صرف جو ابھی بھارت ہے یہ نہیں، بلکہ پاکستان بھی اور جتنے بھی بر صغیر میں، چونکہ جس وقت آپ آئے اس وقت انقسام نہیں ہوا تھا، تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر سب کو شامل کریں، پاکستانی بھی، شری لنکا بھی، جتنے بھی آزو بازو میں بر صغیر میں جتنے بھی ہیں، تقسیم سے پہلے جو خواجہ غریب نواز کے تحت آتے ہیں، بہرحال وہ سب اس کو اس شعر پر رشک کریں اور خوش ہوں اور دعائیں دیں۔ خطۂ بر صغیر، خطۂ بر صغیر آج بھی دیتا ہے صدا، خطۂ بر صغیر آج بھی دیتا ہے صدا، مجھ پہ احسان ہوا آپ کا غریب نواز، مجھ پہ احسان ہوا آپ کا غریب نواز، مجھ پہ احسان ہوا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا۔ اور اہل دعوت کے لیے، اہل تبلیغ کے لیے، اہل رشد و ہدایت کے لیے یہ شعر بہت ہی ممد و معاون ہے، سماعت کریں۔ ہر مخالف کو جھکا یا ہے عمل سے واللہ، اٹھنے کے بیٹھنے کی جگہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے کیا عمل ہے۔ ہر مخالف ہر مخالف کو جھکایا ہے عمل سے واللہ، اور وَلَا تَهِنُوا وَلَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو جھک جاتے ہیں خصوصاً جو مومن بن جاتے ہیں، کیا کہنا ہے، ان کیا شان ہو جاتی ہے۔ انتم العلاؤن، اللہ فرماتا ہے تم اعلیٰ ہو، تو ان کے دست حق پرست پر 90 لاکھ سے زیادہ، میں کوانٹیٹی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کثرت ایمان، عطا ایمان کا جو مشن لے کر آئے تھے وہ پورا کیا۔ ہر مخالف کو جھکایا ہے عمل سے واللہ، اور سنیے جو جھکا اعلیٰ بنا، انتم الاعلون، اعلیٰ ان کنتم مومنین، جھک گیا مطلب ایمان لے آئے، جو جھکا اعلیٰ بنا آپ کا غریب نواز، جو بھی آپ کا بن کر کے جھک گیا اعلیٰ بنا آپ کا غریب نواز۔ اسی لیے اس میں اشارہ، مشار الیہ، یہ سب کا تعین ضروری ہوتا ہے، تو شعریت موزونیت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر جو آپ کا اعلیٰ بنا مراد نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، یعنی حضور آپ کہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، تم پہ کروڑوں درود، یہ کر کے تمہارے گناہ نہیں، تمہارا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے سے مراد، یعنی یہاں پر سائلنٹ کیجئے، یہ تمہارے جو غلام ہیں، گناہگار ہیں، یہ گناہگار تمہارے گناہ کر کے، یہ ہے اصل۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی آپ اس کو سمجھیں کہ جو جھکا اعلیٰ بنا آپ کا، یہ نہیں ہے، آپ کا ہو کر کے
متبع شریعت ہو کر کے، ایمان کی دنیا میں ہو کر کے جو جھک جاتا ہے وہ اعلیٰ بنتا ہے۔ در حقیقت اعلیٰ بنا یہ خبر ہے اور سب مبتدا ہے۔ جو جھکا اعلیٰ بنا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا۔ اور شعر دیکھیں، ہم پر الزام تراشی کرنے والوں سنو ہمارے خواجہ، اور جن کے چھتر و چھایا میں ہم رہتے ہیں ہماری بولی ان کی زبان پر سنو، ان کی بولی ان کے ماننے والوں کی زبان پر سنو۔ امن اور شانتی جس در کا وتیرا ہے رہا، امن اور شانتی جس در کا وتیرا ہے رہا، اہل شدھ بدھ تھوڑا سا بھی فہم رکھنے والے، یہ دہشت گرد فکر رکھنے والے، دہشت گردی کی فکر رکھنے والے نہیں، اہل شدھ بدھ نے کہا آپ کا غریب نواز، امن اور شانتی ہے آپ کا دربار۔ اور یہ اہل شدھ بدھ تھوڑی سی بھی عقل و فہم رکھنے والے یہ بولتے ہیں، اہل شدھ بدھ نے کہا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا۔ اور سنیں وہ لوگ جو صرف ایک پیر، ایک ولی یا فاتحہ نظر نیاز کی دنیا میں رہنے والی شخصیت سمجھتے ہیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خصوصاً اہل حدیث وغیرہ، ان کے لیے یہ خاص شعر ہے، خاص شعر ہے کہ اگر تم انڈیا میں، خصوصاً انڈیا سے مراد وہی بر صغیر میں حدیث کا کام کرنا چاہتے ہو تو آئیڈیالوجی کے طور پر خواجہ غریب نواز کو اگر نہیں مانو گے، آئیڈیل نہیں مانو گے ان کو، تو تم حقیقت میں اہل حدیث نہیں ہو۔ کیوں؟ سنو، علمی دنیا میں محدث بھی لقب آپ کا ہے، 3 سال تک کنٹینیو آپ تو انڈیا میں ہو نا، وہاں درس دیے ہیں حدیث کی جہاں حدیث والے آقا ہیں، مدینۃ النبی، اسی لیے محدث مدینہ بھی ان کا لقب ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا، محدث مدینہ، یہ ہے حقیقت۔ سوچیں جو مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے شہر میں، ہائے ہائے، نبی کے شہر میں نبی کی حدیث کا درس دیں، وہ کیسے واقع میں اہل الحدیث ہوں گے، کیسے محدث ہوں گے۔ اور آج افسوس ہے یہ ٹی شرٹ پہننے والے، یہ جنس پہننے والے، جن کو ہجے نہیں آتے ہیں، جن کو کوالٹی کی اصطلاح نہیں معلوم ہے، قسموں کی اصطلاح نہیں معلوم ہے، وہ بس خواجہ غریب نواز کو ایک نظر نیاز اور فاتحہ والے۔ اور میں اپنوں سے بھی کہوں گا میرے بھائیوں، آپ بھی خواجہ غریب نواز کی فقاہت، حدیث دانی، ان کے مشن کی روح کو سمجھو، ان کی تعلیمات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ایمان عطا کرے، ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علمی دنیا میں محدث بھی لقب آپ کا ہے، بس عدو سن لے ذرا آپ کا غریب نواز۔ اگر دشمنی کرتے بھی ہونا تو ایک بار سن کے تو دیکھو، دشمنی وہی اچھی لگتی ہے کہ دونوں جانب سے کچھ سنی جائے، آپ بولیں وہ بولیں، خواجہ صاحب کی تو سن لو آپ، بس عدو سن لے ذرا آپ کا غریب نواز۔ اور تم انڈیا میں سنو، آپ نانا کی نگر میں دیے ہیں در سے حدیث، آپ نانا کی نگر میں دیے ہیں در سے حدیث، لیکن وفا جس کے اندر ہے، بے وفائی کی بات نہیں،
وہ بہرحال اس کا اقرار کریں گے. اس لیے شعر سمجھیں. آپ نانا کی نگر میں دیے ہیں در سے حدیث، معترف اہل وفا آپ کا غریب نواز. معترف اعتراف کرنے والے، معترف اہل وفا آپ کا غریب نواز. واہ کیا جود و سخا. اور شعر سنیں. یہ آج کل خاص طور سے خواجہ غریب نواز کی دربار سے، دیکھیے ہمارا جو مرکز عقیدت ہے وہ خواجہ غریب نواز ہے، اور اس کی وجہ سے اجمیر ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم اجمیر سے پیار کرتے. اسی لیے جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، کوئی وقت نہیں، ایسے ہی جیسے مدینہ اس وقت نہیں بنا جب حضور تشریف نہیں لے گئے، یثرب تھا. مکہ کو عظمت نہیں ملی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو ہم جو اجمیر شریف کو مانتے ہیں، اور آپ ہم سب جو مانتے ہیں، ان کا بیس، ان کی بنیاد، اس کی وجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان سے فیوض و برکات کا ہم عقیدہ اور تمنا اور آرزو رکھتے ہیں. یہ دھیان میں رکھیں. لیکن اپنے آپ کو گھر والے کہنے والے، نسلیں کہنے والے، اولاد کہنے والے آج مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور مس یوز بھی کر رہے ہیں آستانے کو. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. خواجہ غریب نواز کا مشن دینا ہے، لینا نہیں ہے. یہ جو لوٹ رہے ہیں، جا بجا آپ دیکھیں گے رسید لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ادھر دو ادھر دو، ادھر دو ادھر دو. آپ تو جود و سخا کہ حامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، تو آپ اگر گھر والے ہو تو آپ بانٹو. آپ کی شان تو یہ ہونی چاہیے، اب بانٹنے کی شان. خیر، اللہ تعالیٰ کامل ہدایت نصیب فرمائے. اور اس در سے نسبت بنام حقیقی نسبت نہیں، نسبت بنام، ورنہ ضرور ڈرتے. خواجہ غریب نواز کا مشن توحید اور ایمان کی عطا ہے. یہی تو ہے. آپ سنے ہوں گے 2 تحریک انڈیا میں چلی ایمان کی دنیا میں، ایک تحفظ ایمان اور ایک عطائے ایمان. عطائے ایمان کا مشن جو تھا یہ خواجہ غریب نواز کا تھا، اور عطا کردہ ایمان والوں کے تحفظ ایمان کے لیے امام اہل سنت تشریف لائے. تو ایک ہے تحریک بریلی اور ایک ہے تحریک اجمیری. تحریک اجمیری جو ہے عطائے ایمان ہے، اور بریلی میں تحفظ ایمان. سبحان اللہ، الحمدللہ. ایمان بچایا امام احمد رضا نے، ایمان عطا کیا خواجہ غریب نواز نے. دونوں تحریک کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، دونوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور جو چاہے در والے ہوں یا گھر والے ہوں چھوڑنے کی بات کریں، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ شعر سمجھیں. آپ کی دعوت حق میں نہیں ہے رفض و خروج. نہ آپ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، اور نہ ہی آپ کے اصلی اور صحیح ماننے والے رافضی اور خارجی ہیں. رافضی شیعہ کو کہتے ہیں، اور خارجی وہی اہل بیت سے نفرت کرنے والے کو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا ہی مشن ہے. اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز ہی کا مشن ظاہر ہے. جو خود آل نبی ہوں اور جن کی عظمتوں کے حوالے خود آپ ہیں، حبیب اللہ آپ کی شان ہے. مرتے وقت آپ سب سمجھیں، یعنی رفض و خروج آپ کے مشن میں نہیں ہے، دعوت حق میں نہیں ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. صحابہ اور اہل بیت کی محبت ڈالنا یہ آپ کا مشن تھا. یہ اسی بنیاد پر تو ایمان لوگ لائے. ان کی سیرت کو اپنایا گیا، سیرت حیدری کو اپنایا گیا، اخلاق حسن کو اپنایا، اپنے خوئے حسین کو اپنایا. اوپر کہہ چکا ہوں میں. اور رفض و خروج سے آپ کی دعوت حق پاک ہے. جو بھی رافضی یا خارجی فکر رکھنے والے ان کو یوز کر رہے ہیں، وہ مس یوز کر رہے ہیں. آپ ہم سب بچیں. آپ کی دعوت حق میں نہیں ہے رفض و خروج. مسلک حق جو پڑھا آپ کا غریب نواز. جبہ نہیں پہننا، ان کا مسلک پڑھنا ہے. مسلک حق جو بھی پڑھے گا رافضیت سے دور بھاگے گا، خارجیت سے دور بھاگے گا. توحید کا علم بردار رافضی ہو سکتا ہے، خارجی ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. توحید کی تو بنیاد ہے ان سب سے پاکی. خیر، آپ کی دعوت حق میں نہیں ہے رفض و خروج. مسلک حق جو پڑھا آپ کا غریب نواز.
واہ کیا جود و سخا. آخری شعر دیکھیں آپ. اور خصوصاً مسلمانوں کو اور عموماً تمام برادران وطن کو، خصوصاً مسلمانوں کو عموماً تمام برادران وطن کو یہ شعر. جملہ احباب وطن کو ہے صدا آج بھی یہ، جملہ احباب وطن کو ہے صدا آج بھی یہ. نعرے بازی یہ محبت کی پہچان نہیں ہے، ملک بچانا یہ محبت کی پہچان ہے. شرپسند عناصر سے محفوظ رکھنا کرنا یہ محبت کی پہچان ہے. بھارت سے ہم پیار کرتے ہیں، محبوب ہے، معبود ہمارا اللہ ہے. تو احباب وطن کا جملہ استعمال کر کے آپ ذہن دینے کی کوشش جو کر رہا ہوں آپ سمجھیں. جملہ احباب، یہ تھوپنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں بولو گے تو تم دیش دروہی ہو، بھارت کے نہیں ہو، ہندوستان کے نہیں ہو، یہ بولو وہ بولو. نہیں، آپ ان کی طرز زندگی تو دیکھو، محبت تو دیکھو. کہنے والوں نے کہا ہے ہم مرنے کے بعد بھی نہا دھو کر جاتے ہیں زمین کے اندر، اگرچہ ہماری شریعت کے مطابق جاتے ہیں لیکن زمین کا انداز تو دیکھو. ہم زمین، جس زمین پر مرتے ہیں، جس زمین پر پیدا ہوتے ہیں، زمین کی محبت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلو. جب عام زمین کا یہ حکم ہے تو جہاں ہم پیدا ہوئے ہوں گے اس زمین پر ہم کیسے اس زمین کو غداری کے آئینے میں دیکھیں گے، اس زمین کو خراب دیکھیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں سے، سچے مسلمانوں سے ایسی امید نہ کرو. احباب وطن سن لو. جملہ احباب وطن کو ہے صدا آج بھی یہ، مان لے دل سے کہا آپ کا غریب نواز. جو آپ نے کہا امن و شانتی، ایمان، توحید، دعوت حق، ان کی بات مان لو، سب مل کر مان لو، سب مل کر مان لو. خواجہ کو مان لو سب مل کر کے، الحمدللہ سب امن و شانتی سے رہو گے. مان لے دل سے کہا آپ کا غریب نواز، واہ کیا جود و سخا. آخری شعر جسے مقطع کہتے ہیں. نام تو میرا ہے، کلام میرا ہونے کی وجہ سے، لیکن میں ہر اہل سنت و جماعت کی طرف سے، خصوصاً اہل اسلام اور اہلیان بھارت کی طرف سے یہ پیش کی ہے بارگاہ خواجہ میں. سماعت کریں. نیر خستہ کی، نیر خستہ کی غربت پہ ہنسو مت زاہد. نیر غربت پر غور کریں، غریب نواز اور غربت. نیر خستہ کی غربت پہ ہنسو مت زاہد، کیونکہ سنو ذرا غور سے سن تو صدا، سنو تو ذرا. تم نہیں، تم مطلب طنز ہی کرتے رہو، لیکن سنو کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ نیر غریب کا کون ہے. غور سے سن تو صدا آپ کا غریب نواز. غریب نواز سب کو کہہ رہے ہیں کہ نیر خستہ کی غربت اور غریبی پہ مت ہنسو، میں ہوں ان کا. سبحان اللہ. یاد رکھنا غریب کے لیے غریب نواز ہیں، امیر کے لیے کوئی امیر نواز نہیں. لہٰذا غریب نواز کی بارگاہ میں سب جھک جاؤ، ان کو اپنا راجہ مان لو، اور یہ عقیدت میں نہیں عقیدے میں مانو، محبت کی اصلیت میں مانو. واہ کیا جود و سخا آپ کا غریب نواز، ہم غریبوں پہ رہا آپ کا غریب نواز. اللہ پاک اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے، نبی قبول فرمائے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر مل جائے. والسلام علیکم.